افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن کے سلسلے میں آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو کہ جو گزرا ایک شہر پر اور وہ گرا پڑا تھا اپنی چھتوں پر، کہنے لگا اللہ کیوں کر زندہ کرے گا اس کو مرنے کے بعد؟ پھر اس شخص کو اللہ نے 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اٹھایا اس کو تو پوچھا کہ کتنی دیر رہا یہاں؟ وہ بولا میں 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم رہا۔ فرمایا نہیں بلکہ تو رہا 100 برس۔ اب دیکھ اپنا کھانا اور پینا سڑا گلا نہیں، اور دیکھ اپنے گدھے کو، اور ہم نے تجھ کو نمونہ بنانا چاہا لوگوں کے لیے، اور دیکھ ہڈیوں کی طرف کہ ہم ان کو کس طرح جوڑ دیتے ہیں، اور پھر پہناتے ہیں ان کو گوشت۔ پھر جب یہ سب اس پر ظاہر ہوا حال تو کہہ اٹھا بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور مجھے اس کا علم ہوا۔ آیت مبارکہ میں ایک واقعہ بیان ہوا کہ ایک شخص کسی شہر کی طرف سے، بستی کی طرف سے گزرا، اور یہ فرمایا گیا کہ یہ گزرنے والا یا تو حضرت عزیر علیہ السلام تھے یا ارمیہ بن خلقیہ تھے، جو حضرت خضر علیہ السلام کا نام ہے، اور یہ بستی بیت المقدس تھی۔ یہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ شہر تباہ اور برباد ہو گیا، ویران ہو گیا، تو دل میں ان کے یہ خیال آیا، یہ بات آئی کہ اللہ ان کو مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اس کو اللہ کی طرف سے موت آ گئی یا اس کو سلا دیا گیا 100 برس تک۔ اس دوران میں وہ بستی روایات کے مطابق تقریباً 70-75 سال کے بعد وہ بستی دوبارہ آباد ہو گئی، لیکن اس دوران یہ شخص سویا رہا۔ 100 سال کے بعد اللہ رب العزت نے اسے دوبارہ اٹھایا اور اس سے پوچھا کہ تم کتنا عرصہ رہے؟ تو اسے ایسے معلوم ہوا جیسے دن یا دن کا کچھ حصہ، کیونکہ جب اس پر یہ موت یا نیند طاری ہوئی اس وقت دن کا پہلا حصہ تھا، اور جب اسے اٹھایا گیا
تو دن کا آخری حصہ تھا، تو وہ یہی سمجھا کہ میں صبح کے وقت میں سویا اور دوپہر یا سپہر کے وقت میں اٹھا تو دن کا کچھ حصہ میں نے گزارا ہے۔ تو اس نے اس کے مطابق جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو 100 سال تک سوتا رہا، اور فرمایا کہ اب تم اپنے کھانے اور توشہ کی طرف نظر کرو کہ وہ کھانا بالکل صحیح حالت کے اندر ہے، جبکہ اس کے برعکس اپنے گدھے، سواری کے گدھے پر نظر کرو تو وہ بالکل گل سڑ گیا اور اس کی ہڈیاں باقی پڑی تھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہارے ذریعے سے لوگوں کو ایک دلیل دینا چاہتے تھے کہ کس طرح جو ہے وہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے۔ پھر اسی کے لیے فرمایا کہ اب ہڈیوں کی طرف نظر کرو کہ ہم کس طرح ان کو جوڑتے ہیں، پھر ان کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سارا حال اس شخص کے اوپر ظاہر ہو گیا، یعنی وہ گدھا اس کا صحیح سالم ہو گیا، زندہ ہو گیا اور آواز نکالنے لگا، تو وہ شخص بول اٹھا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس کا علم مجھے اب ہو گیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے رب سے کہ مجھے دکھا دیجئے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، اللہ نے فرمایا کیا آپ کو یقین نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یقین ہے، لیکن تسکین کے لیے چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسکین اور اطمینان ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا 4 پرندے آپ پکڑ لیجئے، پھر ان کو اپنے سے مانوس کر لیجئے، پھر رکھ دیجئے ہر پہاڑ پر ان کے بدن کا ایک ایک ٹکڑا اور جز، پھر ان کو بلائیں تو وہ چلے آئیں گے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے، اور جان لیجئے کہ بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی ایک اور واقعہ اللہ کی توحید کا، اللہ کی قدرت کا بیان فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے اللہ رب العزت سے یہ درخواست کی کہ مجھے اس بات کا مشاہدہ کرا دیا جائے کہ آپ مردوں کو کس طرح قیامت میں زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس درخواست کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کو ہماری قدرت پر یقین نہیں کہ وہ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی قدرت کاملہ کا مظاہرہ ہر لمحہ ہوتا رہتا ہے، لیکن جس کام کا مشاہدہ نہ ہو جائے اور وہ چیز مشاہدے میں نہ آ جائے، اس وقت تک خیالات منتشر رہتے ہیں، اور ان خیالات کے منتشر ہونے کی وجہ سے قلب کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ مشاہدے کی درخواست کی تاکہ سکون قلب ان کو اور اطمینان قلب ان کو حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس درخواست کو قبول فرمایا اور مشاہدے کی ایک صورت بیان فرمائی، تجویز فرمائی، جس میں منکرین قیامت کا اور منکرین حیات بعد الموت کا ازالہ ہو گیا کہ ان کو بھی اس واقعے سے مشاہدے کا علم ہو گیا۔ وہ صورت یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ 4 پرندے پکڑ لیجئے اور ان کو اپنے سے مانوس کریں تاکہ جب آپ ان کو بلائیں تو وہ آپ کے پاس آ جائیں۔ پھر ان 4 پرندوں کو آپ ذبح کریں اور ان کے اعضاء اور اجزاء کو آپس میں ملا دیں،
پھر ان سب کو کے کئی حصے کر کے مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دیں، پھر آپ ان کو بلائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی قدرت کاملہ سے وہ زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تفسیر روح المعانی میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس تجویز کے مطابق ہی کیا، پھر ان کو پکارا تو فوراً ہڈی سے ہڈی، پر سے پر، خون سے خون، گوشت سے گوشت مل کر سب اپنی اصلی حیت میں زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، قیامت کے روز اسی طرح سب اجزاء کو، سب اجسام کو جمع کر کے ان میں جان ڈال دوں گا اور ان کو میں زندہ کر دوں گا۔ قرآن میں فرمایا یأتینک سعیا، یعنی جب آپ ان پرندوں کو بلائیں گے، آواز دیں گے تو وہ پرندے دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ پرندوں کا دوڑتے ہوئے آنا اس وجہ سے کہ پرندے عام حالات میں اڑتے ہوئے آتے ہیں، لیکن یہاں فرمایا کہ وہ دوڑتے ہوئے، زمین پر دوڑتے ہوئے آئیں گے، کیونکہ آسمان سے اڑ کر آنا اس میں شبہ ہو سکتا تھا کہ کہاں سے آ گئے۔ یہ زمین پر پہاڑی کی چوٹی پر تھے اور وہیں سے ہی وہ دوڑتے ہوئے، سامنے دوڑتے ہوئے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے تو اس کا مشاہدہ زیادہ آسان ہوگا۔ اس وجہ سے فرمایا کہ مشاہدہ ہو اور شبہ کا ازالہ بھی ہو جائے، اس لیے وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے، اڑتے ہوئے نہیں آئیں گے۔ دوسری بات جو ان آیات سے معلوم ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العزت سے سوال کرنا اس وجہ سے نہیں کہ ان کے ایمان میں کوئی کمزوری یا اللہ کی قدرت کاملہ کا انہیں یقین نہیں تھا، بلکہ جیسا کہ ترجمے سے معلوم ہو گیا کہ انہوں نے اپنے ذہنی انتشار کو اور قلب کے اطمینان کے لیے، ذہنی انتشار کو دور کرنے کے لیے اور قلب کے اطمینان کے لیے اللہ رب العزت سے یہ درخواست کی تھی، اور ان کی درخواست کو اللہ رب العزت نے دلوں کا حال جانتے ہوئے اس کو قبول فرما لیا تھا۔ پھر فرمایا کہ یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت ان کو اعلیٰ درجے کا اطمینان دلا دیتے ہیں، جو مقام نبوت کا خاص مرتبہ ہے۔ اس اطمینان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام باقی امتیوں سے درجے میں اعلیٰ ہیں۔ پھر جس چیز کو وہ طلب فرما رہے ہیں وہ سب سے اعلیٰ مقام اطمینان ہے، جو خاص انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا جاتا ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معراج میں جنت و دوزخ کا مشاہدہ کرا کے اطمینان خاص عطا فرمایا گیا۔ غرض یہ کہ سوال کی وجہ سے یہ کہنا صحیح نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان حاصل نہ تھا۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اطمینان کامل جو مشاہدے سے حاصل ہوا کرتا ہے وہ ان کو حاصل نہیں تھا، اس لیے یہ درخواست انہوں نے اللہ رب العزت سے کی تھی۔ آیت کے آخر میں جو فرمایا، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ زبردست ہے ہونے میں، زبردست ہونے میں قدرت کاملہ کا بیان آ گیا، اور حکمت والا ہونے میں اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ حکمت کے تقاضے کے تحت ہر ایک کو موت کے بعد دوبارہ زندگی کا مشاہدہ نہیں کرایا جاتا، ورنہ اللہ کے لیے یہ کوئی دشوار نہیں کہ ہر انسان کو مشاہدہ کرا دیا جائے، لیکن پھر ایمان بالغیب کی جو فضیلت ہے وہ قائم نہیں رہتی۔ ایمان تو کہا ہی اس کو جاتا ہے کہ غیب کی چیزوں پر ایمان لایا جائے، الذین یؤمنون بالغیب، تو یہ اگر ہر ایک کو مشاہدہ کرایا جائے تو پھر یہ غیب والی بات کی فضیلت نہیں رہتی۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة
واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں ایسی ہے جیسے ایک دانہ کہ اس سے اگیں 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ نہایت وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ ستاتے ہیں، انہی کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ ان کے لیے خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ نرم جواب دینا اور درگزر کرنا بہتر ہے اس صدقہ اور خیرات سے جس کے بعد ستانا ہو، اور اللہ غنی ہے، تحمل والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو، خیرات کو احسان رکھ کر مت باطل کرو، اور ایذا دے کر مت باطل کرو، کہ اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ سو اس کی مثال ایسے ہے جیسے صاف پتھر کہ اس پر پڑی ہے کچھ مٹی، پھر برسا اس پر زور کی بارش تو چھوڑا اس کو بالکل صاف، کچھ ہاتھ نہیں لگتا ایسے لوگوں کے ثواب اس چیز کا جو انہوں نے کمایا، اور اللہ کفار کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ اور مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے دلوں کو ثابت کر کے، ایک ایسی مثال کہ جیسے ایک باغ ہے بلند زمین پر،
اور اس پر زور کی بارش پڑی تو وہ باغ اپنا پھل دو چند لے آتا ہے، اور اگر نہ پڑے اس پر بارش تو پھوار ہی اس کے لیے کافی ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ کیا پسند آتا ہے تم میں سے کسی کو یہ کہ اس کا ایک باغ ہو کھجور کا اور انگور کا، اور بہتی ہوں اس کے نیچے نہریں، اس کو اس باغ میں اور بھی سب طرح کا میوہ حاصل ہو، اور آ گیا ہو اس پر بڑھاپا اور اس کی اولاد ضعیف ہو، تب آ پڑے اس باغ پر ایک بگولا جس میں آگ ہو، جس سے وہ باغ جل اٹھے، یوں اللہ تمہیں سمجھاتا ہے اپنی آیات تاکہ تم اس میں غور اور فکر کرو۔ ان آیات میں شروع میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی کہ صدقات اور خیرات جو خرچ کیے جائیں گے اس کے فضائل کیا ہیں، ترغیب کے انداز میں فرمایا گیا، اور ایسی شرائط بھی ان آیات کے اندر فرمائی گئیں کہ جن کا موجود ہونا ضروری ہے، اور وہ شرائط بھی بیان فرمائی کہ جن کی وجہ سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ان کو نفع نہیں دیتا، بلکہ وہ مال ان کا ضائع ہو جاتا ہے، جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس پر ان کو ثواب مرتب ہونے والا ہے۔ آیات میں فرمایا گیا کہ اپنی ضرورت سے زائد مال کو اللہ کی رضا کے لیے حاجت مند مفلس لوگوں پر خرچ کرنا، جس کو صدقہ اور خیرات کہا جاتا ہے۔ یہ فرمایا کہ صدقہ و خیرات اللہ کے نزدیک قابل قبول اور باعث ثواب بن جائے، وہ ان شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے، اور ایسی شرائط سے بچنا جن کا ذکر آئے گا کہ جو صدقہ و خیرات کو برباد کر دیتی ہیں۔ قرآن کریم نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کو کہیں انفاق فی سبیل اللہ فرمایا، کہیں لفظ اطعام سے فرمایا، کہیں لفظ صدقہ فرمایا، کہیں ایتاء الزکوٰۃ فرمایا۔ مختلف جگہوں پر مختلف الفاظ استعمال کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انفاق، اطعام، صدقہ یہ عام ہیں، یہ نفلی ہیں، جو ہر قسم کے خرچ کرنے پر اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ البتہ فرض جو زکوٰۃ ہے اس کے لیے قرآن نے ایک الگ لفظ استعمال فرمایا جس کو ایتاء الزکوٰۃ فرمایا۔ اس میں اشارہ ہے کہ اس خاص صدقے حاصل کرنے کے لیے اور خرچ کرنے والوں کے لیے خصوصیات ہیں جو ان کو حاصل ہوتی ہیں۔ پہلی آیت میں فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، یعنی حج میں، عمرہ میں، جہاد میں، فقراء اور مساکین، بیواؤں، یتیموں، اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، مسافروں، قیدیوں، جہاں جہاں مدات بیان فرمائی گئی ہیں وہاں خرچ کرتے ہیں، تو اس کی ایک مثال دی گئی، جیسے کہ ایک شخص کوئی دانہ گیہوں کا زمین میں بوئے، اور پھر اس دانے سے ایک پودا نکلے جس میں 7 خوشے ہوں، اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوں۔ اس طریقے پر یہ 700 دانے ہو گئے، یعنی بونے والے نے ایک دانہ بویا تھا اور اس کے بدلے میں اس کو 700 دانے حاصل ہوئے۔ اب اس مثال سے اور اس ترغیب سے یہ بات سامنے آئی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب 1 سے لے کر 700 گنا تک پہنچتا ہے۔ 1 پیسہ خرچ کیا گیا تو 700 پیسے خرچ کرنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر یہ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو کوئی بھی نیکی کرتا ہے اس کا کم سے کم درجہ 10 گنا ہے۔ یہ اللہ کے ہاں ایک عام اصول ہے کہ نیکی کی قدردانی کے طور پر اس کا اجر 10 گنا عام طور پر بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس آیت کے اندر جو فرمایا گیا کہ بڑھانا 700 گنا تک ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی آگے فرمایا گیا واللہ یضاعف لمن یشاء، اس کے ساتھ ہی فرمایا گیا کہ اللہ اس سے جس قدر چاہے گا اضافہ کر دے گا، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ اللہ کے ہاں
اجر دینے میں، ثواب دینے میں کوئی حد بندی نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے مثال عطا فرمائی گئی، مثال دی گئی ہے۔ عام اعمال صالحہ اور خصوصی طور پر انفاق فی سبیل اللہ کی مقبولیت اور اجر کی زیادتی کے لیے 3 شرائط جو اس آیت کے اندر فرمائی گئی۔ ایک یہ کہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو وہ پاک اور حلال ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک اور حلال مال کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ خرچ کرنے والے کی نیت بھی نیک اور صالح ہونی چاہیے۔ بد نیتی کے ساتھ نام و نمود کے لیے خرچ کرنا اس ناواقف کاشتکار کی طرح ہے جو دانے کو کسی ایسی جگہ پر ڈال دے کہ جو بجائے بار آور ہونے کے ضائع ہو جائے۔ تیسرا فرمایا کہ جس پر خرچ کیا جائے وہ بھی صدقہ اور زکوٰۃ کا مستحق ہونا چاہیے، کسی نااہل پر خرچ کر کے اپنے مال کو ضائع نہ کیا جائے۔ اسی سے یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ مال خرچ کرنے کے لیے مستحقین کو بھی تلاش کیا جائے اور اپنے طور پر اس کی تصدیق اور تحقیق کر لی جائے، پھر اس کے بعد اس مال کو خرچ کیا جائے۔ دوسری آیت میں صدقہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ فرمایا گیا کہ خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتانا، یعنی ان لوگوں کی نشانی بیان فرمائی گئی جو لوگ اللہ کی راہ میں خالص نیت کے ساتھ اور حلال مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے کے بعد وہ احسان نہیں جتاتے، جس کو وہ مال دیا اس پر احسان جتانا۔ اب فرمایا کہ یہ احسان جتانا فعلی اور قولی دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، زبان سے بھی ہو سکتا ہے اور اپنے عمل سے بھی اس کا اظہار ہو سکتا ہے، اور نہ جن کو دیا گیا نہ ان کو ایذا پہنچاتے ہیں، یہ بھی قولی اور فعلی دونوں طور پر ہو سکتا ہے۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں، نہ احسان جتاتے ہیں نہ ان کو کوئی ایذا پہنچاتے ہیں، فرمایا ان کا ثواب ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اللہ ہی ان کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اس سے آگے فرمایا قول معروف، یعنی اچھی بات، بہتر بات، اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی ان 2 شرطوں کے علاوہ، یعنی احسان نہ جتایا جائے اور ایذا نہ دی جائے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ جس کو دیں اس کے ساتھ برتاؤ ایسا نہ کریں کہ جس سے وہ اپنی ذلت اور حقارت کو محسوس کرے اور اس ذلت اور حقارت کی وجہ سے اس کو ایذا اور تکلیف پہنچے، اگرچہ وہ اس کا اظہار اپنی زبان سے نہ کرے، لیکن حالات اور قرائن سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ چیز اس کے لیے ایذا کا باعث ہے، تو اس صورت میں وہ صدقہ اور خیرات اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے کہ معذوری کی وجہ سے سائل نے سوال کیا لیکن اس وقت کچھ صدقہ کرنے کے لیے، اس کو دینے کے لیے موجود نہیں ہے، تو اس کا طریقہ بتایا گیا کہ قول معروف، کہ معقول اور مناسب جو عذر ہو اس کو پیش کر دیا جائے، اور اگر سائل غصہ دلائے یا تنگ کرے تو اس سے درگزر کرنا اور اس پر صبر کر لینا بہت بہتر ہے۔ اور فرمایا ایسی خیرات دینے کے بعد کہ اس کو ایذا پہنچائی جائے، یہ قول معروف بہتر ہے، اللہ خود غنی اور حلیم ہے، بے نیاز ہے۔ یہاں یہ فرما دیا کہ جو شخص بھی مال کو خرچ کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اپنے اجر و ثواب کے لیے کرتا ہے، اللہ کو اس کے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سائل اگر اس چیز کا معاملہ کرے تو اسے چاہیے کہ اخلاق الہیہ، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے عفو و درگزر اور صبر سے کام لے۔ یہ جو فرمایا گیا کہ اپنے صدقات کو برباد نہ کریں، زبان سے احسان جتا کر یا برتاؤ سے ایذا پہنچا کر، اس سے صدقات و خیرات اس کا ثواب نہیں ملتا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ احسان جتانے یا مستحقین کو ایذا پہنچانے کی صورت ہو جائے تو وہ صدقہ باطل اور کل عدم ہو جاتا ہے، اس پر ثواب کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اب اس کی مثال دی گئی کہ جیسے ایک پتھر ہے اور اس کے اوپر
کچھ مٹی رکھی ہوئی ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے، اور بارش آنے کی وجہ سے وہ پتھر پر سے وہ مٹی بالکل صاف ہو جاتی ہے اور اس مٹی کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ لوگ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، احسان جتاتے ہیں یا ایذا پہنچاتے ہیں، ان کا دیا ہوا یہ مال اور یہ صدقہ اور خیرات بالکل اس طرح ضائع ہو جاتا ہے جس طرح کے پتھر پر سے وہ مٹی بارش کے بعد ناپید ہو جاتی ہے اور بالکل بھی اس کا وجود باقی نہیں رہتا۔ 5ویں آیت مبارکہ میں اللہ کی راہ میں مال کے خرچ ہونے کے بعد اس کی قبولیت کی ایک مثال بیان فرمائی گئی کہ جیسے کوئی باغ ہو اونچے ٹیلے پر اور اس پر زور کی بارش پڑے اور پھر اس میں پھل آئے اور 2 چند پھل ہو، اور اگر ایسی زور کی بارش نہ بھی پڑے، پھوار بھی پڑ جائے، تب بھی وہ پھل جو ہے وہ لے آتا ہے، وہ پھوار بھی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اس مثال میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ایک تو فضیلت بیان فرمائی، دوسرا نیک نیتی اور اخلاص کی بات ہے، یعنی ضروری نہیں کہ زیادہ مال خرچ کیا جائے تو تب باعث اجر و ثواب ہوگا، بلکہ تھوڑا مال ہو، تھوڑا سا بھی خرچ کیا جائے، نیت اچھی ہو، اخلاص ہو، تو وہ بھی اجر اور ثواب کا باعث بنے گا۔ 6 آیت مبارکہ میں صدقہ و خیرات کی جو شرائط ہیں اس کی خلاف ورزی کرنے پر صدقے کا باطل ہو جانا، اس کو بھی ایک مثال کے ذریعے سے بتایا گیا، اور فرمایا کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا ایک باغ ہو انگوروں کا اور کھجور کا، اور اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، یعنی خوب تر و تازہ اور آباد، اور اس شخص کے باغ میں ہر قسم کے اور میوے بھی ہوں، اور اس پر اب بڑھاپا آ گیا اور اس کو اہل عیال بھی ہیں جن میں وہ قوت نہیں کہ جو ان کے ساتھ مدد کر سکیں۔ ان حالات میں اس کے باغ کو آگ لگ جاتی ہے اور وہ باغ جل جاتا ہے تو کچھ بھی اس کے ہاتھ میں رہتا نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم اس طرح تمہارے لیے مثال بیان کرتے ہیں تاکہ تم اس پر غور اور فکر سے کام لو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔